رہا ہے. ہمارا طریقہ کار اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر چینل کی فیس پے کر دیتے ہیں اور میں آپ کو وقت دیتا ہوں اور تفصیل سے آپ سے سوالات کر کے آپ کو ہی سوال کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہوں اور وہ کنڈیشنز بتاتا ہوں جن کنڈیشنز میں طلاقیں نہیں ہوتی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی سر، میں نے آپ سے پوچھنا تھا، اسی وجہ سے میں آپ سے رابطہ کر رہی تھی. جی جی سر، میرے ہسبینڈ بار بار نا کنڈیشن لگا کے مجھے کہتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا، اور 150 بار طلاق، اور اس طرح اور اس طرح. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس سے رابطہ کروں، میں کس سے پوچھوں. آپ کے شوہر کیا مطلب وہ طلاق کیوں آپ کو طلاق دینا چاہتے ہیں یا صرف وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں؟ نہیں سر، ویسے ہی نہیں جیسے لڑائی ہوتی ہے نا، اکثر میاں بیوی کی اکثر لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں وہ مجھے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں بار بار نا کہ اگر ایسے کرو گی تو میری طرف سے تمہیں 150 بار طلاق ہے، اور اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. اور کافی دفعہ ہر لڑائی میں اس طرح نا کہتے ہیں وہ مجھے. مارتے پیٹتے بھی ہیں؟ تو میں نے نہیں، مارتے پیٹتے نہیں ہیں، لیکن غصہ کرتے ہیں پھر اس طرح جب لڑائی ہوتی ہے نا تو اس دوران اس طرح سے کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے، میں بھی ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی. ہماری 2 بچیاں بھی ہیں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں رات سے. رات کو کیا ہوا ہے؟ رات کو بس ایسی چھوٹی سی بات تھی، بس جھگڑا ہوا، اور اس طرح سے وہ کافی غصے میں آ جاتے ہیں. تو بس انہوں نے پھر اس طرح سے مجھے بولا کہ اگر تم ایسے کرو گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا بولا. میں کچن میں تھی اور وہ روم میں تھے، تو جب میں نے ان کو بولا، میں نے کہا اب بار بار یہی الفاظ یوز کرتے ہیں، آپ کیوں اس طرح کہتے ہیں، اور آپ نے مجھے کیا بولا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے یہ نہیں بولا کہ تمہیں میری طرف سے طلاق ہے، میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ایسے ہی کرو گی تو میری طرف سے تمہیں 150 بار طلاق ہے. وہ یہ کہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے. ایک آدمی جو دیندار ہوتا ہے نا، وہ اپنے الفاظ کو نپے تلے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور 150 مرتبہ تو طلاق ہوتی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جب آپ کل کی آپ بات بتا رہی ہیں، کل سے پہلے آپ نے ہم بستری کب کی تھی اپنے شوہر سے؟ فرسٹ رمضان کو، کافی ٹائم ہو گیا. اوکے. اور حیض نہیں آیا اس دوران یا حیض آ چکا ہے؟ جی حیض بھی آ چکا، اور مجھے ابھی پاک بھی ہونا ہے. مطلب 5-6 دن گزر چکے ہیں، میں بھی پاک بھی نہیں تھی، میں نے غسل نہیں کیا. اوکے. تو آپ کو دیکھیے، آپ نے میرا ویڈیو دیکھتی ہیں، آپ میرے چینل کو دیکھتی ہیں؟ سر میں پہلی دفعہ آپ کی ویڈیوز کو میں نے آج صبح سٹارٹ کیا دیکھنا، لیکن مجھے دل کو تھوڑا ہوا کہ میں آپ سے بات کر کے کنفرم کر لوں. کیونکہ آپ دیکھیں یہ دین کا معاملہ ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کی آخرت، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی سرخرو رکھے اور اس دنیا میں بھی سرخرو رکھے. جب آپ کے شوہر نے دیکھیے، یہ تو طلاق انہوں نے نہیں دی ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ جو رو رہی ہیں یہ رونا بند ہو جائے. اگر وہ طلاق دینا چاہتے تب بھی آپ کو طلاق نہیں دے سکتے ایسی صورت میں جب کہ آپ حیض سے ہوں. تو حیض کے دنوں میں طلاق نہیں ہوتی، ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوتی. تو میں ایک ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ اگر اپنائیں گی تو آپ خوش رہیں گی، کم از کم اس شک اور شبہ سے اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گی. جب آپ حیض سے پاک ہو نا، تو آپ اپنے شوہر سے ملاقات کر لیں، ہم بستری ہو جائے گی تو وہ شخص اگلے اس وقت تک آپ کو طلاق دینے نہیں دے پائے گا جب تک کہ آپ حیض سے پاک نہ ہو جاؤ، کیونکہ حیض سے پاک ہو کر ہی طلاق ہوتی ہے. آپ کی سمجھ میں آئی بیٹے؟ جی سر، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے حیض آیا نا تو 4 دن بعد میں نے شاور کیا، لیکن میں پاک نہیں ہوئی تھی، اور ابھی مجھے تقریباً 8 دن ہو مجھے آج پاک ہونا ہے،
لیکن یقین کریں میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میرا نہ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، رات سے میری یہی کیفیت ہے، کوئی نہ میں بات بچوں پہ دھیان دے پا رہی ہوں، نہ میں کسی یہ اور چیز پہ۔ آپ جب فوکس کریں گی اپنی زندگی پر تب آپ کو یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے شوہر آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو آپ دو صورتیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ان کے ساتھ آپ کو رہنا نہیں ہے اور وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو پھر کیس کر دیں، ان کو بھی تھوڑی سی سیکھ مل جائے گی، کیونکہ یو کے میں ہیں آپ تو وہاں بہت آسانی سے ایسے لوگوں کو ادب سکھایا جاتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سر اگر یہی تو پرابلم ہے، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی، نہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، بس پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، وہ پڑھے کیوں لکھے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں جب بھی۔ کچھ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ جی انہوں نے بی اے کیا پاکستان سے، لیکن وہ بچر شاپ پہ کام کرتے ہیں، جیسے وہ میٹ شاپ ہوتی ہے میٹ نا۔ شاپ پہ، کوئی بات نہیں، لیکن یہ آپ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اگر مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر مجھے رکھیں، عزت سے رکھیں۔ یہ کوئی رکھنا نہیں ہوتا نا، یا تو چھوڑ دیں یا عزت سے رکھیں۔ جی بالکل، تو تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح طلاق نہیں اس ہوگی؟ طرح سے طلاق نہیں ہوتی، اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی، حیض کی حالت میں ویسے ٹھیک بھی ہے، نہیں بہت ہوتی، شکریہ۔ اور شدید جی غصے کی آپ میری کیفیت میں۔ بات سمجھ گئے ہیں نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جیسے مجھے حیض آیا نا 4 دن گزرے، میں نے ویسے ہی شاور کیا تھا، لیکن ابھی غسل مجھے کرنا ہے اور مجھے 8-9 دن ہو چکے ہیں اس بات کو، مجھے مطلب یہ ابھی میں پاک بتائیے، نہیں ہوئی لیکن obviously اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حیض 7-8 دن رہتا ہے؟ نہیں 7-8 دن نہیں رہتا، مجھے 6 دن حیض رہتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 4 دن بعد میں نہائی تھی، اس کے بعد چھوڑ ابھی تک دیجئے، میں آپ اس نہائی طرح تھی یا جو نہیں نہائی تھی، آپ نہانا ایک الگ چیز ہے، حیض سے پاک جی کب ہوتی ہیں جی آپ؟ 6 دن کے بعد؟ جی نہیں، حیض کے لیے میں نے غسل نہیں کیا، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، کیونکہ جب میں 4 آپ دن میری بعد بات سمجھ نہائی، نہیں رہی ہیں، حیض کتنے دن رہتا جی ہے آپ کو؟ مجھے 6 دن 6 دن حیض رہتا ہے، اور 6 دن کے بعد آپ جی پاک ہوتی ہیں، تو حیض کی حالت میں اگر کوئی صریح الفاظ بھی طلاق کے بولے تب بھی طلاق نہیں ہوتی۔ جی سر، لیکن میں کہہ رہی ہوں جو 6 دن ہے نا، وہ آج مجھے 9 دن ہو گئے ہیں، 6 دن پہلے کی بات ہے، اور یہ حادثہ رات کو ہوا ہے، مطلب مجھے کہ آپ حیض میرا ختم ہو چکا یہ بتائیے، روزے رکھتی ہیں آپ؟ ہے۔ جی میں روزے رکھتی ہوں، لیکن ابھی میں بیمار تھی، مجھے چیسٹ انفیکشن تھا، میں روزے بھی نہیں رکھ رہی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے۔ اور نماز؟ جی نماز میں پڑھتی ہوں۔ تو بغیر نہائے آپ نماز پڑھ رہی ہو؟ نہیں سر، میں ان 3 دنوں میں بیمار ہوں، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، میں نے نہ روزہ رکھا نہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھی، جس کی وجہ سے میں غسل نہیں کر پائی۔ لیکن غسل تو جب آپ پر واجب تھا تو نمازیں تو آپ پر معاف نہیں ہیں، کتنی بیمار تھیں آپ؟ کیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی؟ جی گھر کے کام کاج جی کون کر سر، رہا تھا؟ سر یہی بات ہے، میں ایڈمٹ رہی ہوں ہاسپٹل میں چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے۔ اوکے، ایسی صورت میں آپ کو تیمم کر لینا چاہیے تھا اور آپ کو نمازیں ادا کرنی چاہیے تھی، نمازوں کی معافی نہیں ہے، نمازیں نہ چھوڑیں، جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ کیونکہ صرف آپ کا طلاق کے بارے میں پریشان ہونا طلاق ہی دین نہیں ہے، نماز بھی تو دین ہے۔ بالکل سر، میں سمجھتی ہوں، جی تو طلاق جی میں سمجھتی ہوں۔ ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، طلاق ہو بھی تب بھی آپ نماز پڑھیں گی، اور طلاق نہیں ہو تب بھی آپ نماز پڑھیں گی۔ بالکل اور سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ طلاق کی وجہ سے بعض باتیں تو ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ نماز ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ پر واجب ہیں، جو آپ کو کسی صورت میں معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں۔ تو توبہ کریں، یہ جو 3 دن کی نمازیں آپ نے چھوٹی ہیں، ہسپتال میں آپ نے اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ یہ عمل نہ کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ طلاق ایسی صورت میں نہیں ہوتی جب کہ حیض میں ہو اور آپ حیض سے پاک تھیں، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ نے غسل نہیں کیا،
تو انہوں نے تو طلاق دی بھی نہیں ہے نا آپ کو. وہ لڑائی جھگڑے میں آپ کو یہ کہہ رہے تھے اور طلاق 150 طلاق دے دوں گا, تو 150 تو ہوتی بھی نہیں ہے. اس کو کہنا اپنا علاج کروا لے, اس کے دماغ کا علاج کروا لو تاکہ وہ آپ کو عزت دے سکے. جی سر, بس یہی مجھے پوچھنا تھا کیونکہ بہت پریشان ہوں میں کل سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آپ کی بے چینی سی ہو رہی تھی. اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. جی, اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا, بہت ضرورت ہے دعاؤں کی. بس دل کو سکون نہیں ملتا, سمجھ نہیں آتی. ہاں, دل کو سکون تو تب ملے گا نا جب آپ نمازیں پڑھیں گی, اپنے رب کی عبادت کریں گی. یہ تساہل نہ برتیں نا آپ, بالکل. یہ تساہل برتیں گی تو جی دل کو جی سکون کیسے ملے گا؟ آپ کو جب آپ ہاسپٹل میں تھیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہیں. آپ تیمم کر کے نماز پڑھتی, نہانے کی ضرورت نہیں تھی, تیمم کر کے نماز پڑھتی. جی بالکل, میں اللہ سے معافی مانگوں گی اپنے گناہ کی جو میں نے کیا ہے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم روئے نہیں, السلام. بس روئے نہیں, روئے نہیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خاتون بیچاری کیا کہا جائے, افطار میں ابھی کچھ ہی لمحات باقی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ قبول کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.